دین اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ صرف اپنی رائے نہیں پیش کر سکتی، صرف وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، صرف اس کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں ہے، بلکہ بڑھ کر وہ روک ٹوک میں بھی حصہ لے سکتی ہے، وہ روک ٹوک بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے، ہم ان کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، اور ان کی رائے کا ہم ذرا برابر بھی احترام نہیں کرتے تھے، اور مشوروں میں ان کو شامل بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کوئی مشورہ دیتی تھی تو ہم اس کے مشورے کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، اس سے رائے لینے کے ہم روادار نہیں تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کوئی عورت ہمارے سامنے بول پڑتی تھی تو پھر وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا اور ان کا بڑا مقام بیان فرمایا، ان کو حقوق دیے۔ بالخصوص جب ہم مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کی، تو مدینہ کی عورتوں میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے بات کر سکتی تھی، اپنے مردوں کی بات پر روک ٹوک کر سکتی تھی۔ جب ہماری عورتیں وہاں پہنچیں تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں کی عورتیں تو اپنے مردوں کے سامنے بولتی ہیں، روک ٹوک بھی کرتی ہیں اور رائے بھی پیش کرتی ہیں، مشورہ بھی پیش کرتی ہیں، اور پھر اپنی رائے پر بسا اوقات اصرار بھی کرتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے بھی میری بات پر مجھے ٹوک دی، مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس کو ڈانٹا تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ڈانٹنے کی بجائے آپ اپنی بیٹی کی خبر جائیں، کشانہ نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں، ازواج مطہرات سے پوچھیں، نبی کی ازواج میں آپ کی بیٹی بھی ہے حضرت حفصہ، آپ جا کر ان سے پوچھیں، مجھ پر غصہ نہ کریں، مجھے مت ڈانٹیں، مجھے کوئی بات نہ کریں، میں نے صرف رائے پیش کی ہے، آپ کو آپ کی غلطی پر ٹوکا ہے، میرا اتنا جرم ہو گیا کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے ڈانٹنے کی بجائے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں اور اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہر ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، آپ کے درمیان کس طرح کے معاملات چلتے ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے صاف صاف بتایا کہ ہمارے درمیان بحیثیت میاں بیوی کے کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی روک ٹوک کی نوبت بھی آ جاتی ہے، کبھی سرکار ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم سرکار سے نبی سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے بتائی اور فرمایا کہ نبی کی بات پر روک ٹوک بھی ازواج مطہرات کر لیا کرتی ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں نبی کی بات مانتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، میاں بیوی کی حیثیت کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں ناراضگی تک بھی نوبت آ رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ خبردار آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، وہ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی ان کی عظمت، وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان سے ناراض ہوتی ہیں؟ جو چیز بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی خواہش ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، لیکن اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ نہیں، کوئی بات نہیں کر رہی، ان سے روک ٹوک نہیں کر رہی، ناراض نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میں ان کے پاس گیا اور یہی بات میں نے ان کے سامنے رکھی، تو جواب میں ام سلمہ نے کہا کہ عمر، ہم سنا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہو اور ان کے معاملات میں حصہ لیتے ہو، آپ عورتوں کے معاملات میں بھی دخیل بن گئے، عورتوں کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر بھی آپ دخیل بن گئے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں آپ دخیل بنیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن شوہر بھی تو ہیں، بحیثیت شوہر کے، میں ان کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، بحیثیت میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں تو نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ان میں تو روک ٹوک بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ہم آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ڈانٹنے کے انداز میں مجھے یہ بات کی تو میں خاموش ہو گیا اور میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے یہ سارا واقعہ بتایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی فرماتے ہیں فتبسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر ہنس پڑے اور فرمانے لگے
ہی ام سلمہ تو واقعتاً ام سلمہ ہے، وہی آپ کو ڈانٹ سکتی ہے، باقی میں تو کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہے، مجال بھی نہیں ہے۔ تو اس بات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اظہار فرمائی، سکوت فرمایا، اور فرمایا کہ ام سلمہ نے یا حضرت حفصہ نے جو کچھ فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ عورتوں کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں بحیثیت میاں بیوی کے، ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مشاورت میں، رائے میں بس اوقات رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقام کس نے دیا ہے عورتوں کو؟ اسلام نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔